بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ کا آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپ سے جو ہے وہ حاضر ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ تو ناظرین، آج کی تازہ خبریں میں ایک ایک لائن میں پڑھ دوں تاکہ باقاعدگی سے پروگرام شروع کیا جا سکے۔ تو اس سے پہلے میں کلام پاک کی بہت اہم صورت ہے جسے کلام پاک کا دل کہا جاتا ہے، اس کی ایک دو تین آیات اور اس پر میں ذرا سی روشنی ڈالوں گی۔ تو اس کے بعد میں پروگرام کا آغاز کرتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، کہ اے نبی تم رسولوں میں سے ہو، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا۔ علی صراط مستقیم، اور تم حق پر ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور جسے نازل کیا انتہائی زبردست اور رحیم ہستی، کلام پاک۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ان لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے جن کے آباء و اجداد کو اس سے پہلے نہیں کسی نے بھی متنبع کیا تھا، ایمان کی دعوت نہیں دی تھی، ان لوگوں کو کرنے کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر، سچے راستے بنا کر بھیجا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، لیکن یہ بات بھی حق ہے اور سچ ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے کی۔ ناظرین، یہاں پہ میں اپنا یہ ختم کرتی ہوں کہ اس بات کلام پاک پر، اتنی خوبصورت آیات پر، اتنے خوبصورت ترجمے پر، اتنے خوبصورت ہمارے دین پر، کلام پاک کے اس پر تھوڑا سا غور کریں تو ہماری زندگی کے اندر کے جو مسائل ہیں اور پرابلمز ہیں، اور ہماری جو آئے دن ہم لوگ ہر وقت پھنسے رہتے ہیں، ہم اپنے بہت ہی زندگی کے بھیانک رول میں ایک دم ختم ہو جاتے ہیں جب اتنی خوبصورت آیت پر وہ لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہہ دیا کہ تم رسولوں میں سے ہو، حکمت بھرے قرآن کی قسم، اور تم حق راستے پر ہو۔ اس کو نازل کس نے کیا؟ زبردست ہستی نے، جو بہت رحیم ہے، اور ان لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے جو کہ جن کے آباء و اجداد کو کسی سے پہلے کسی نے متنبع نہیں کیا تھا، ایمان کی دعوت نہیں دی تھی، حق کی دعوت نہیں دی تھی، تو یعنی ایک حجت پوری کرنے کے لیے کیا لقد حق القول اکثرہم فہم لا یؤمنون، یعنی وہ کبھی، یہ بھی بات ہے کہ لیکن وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو نازل کر دیا ہے حکمت بھرے قرآن کی قسم، اور آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اس لیے آپ کو بھیج دیا، آپ رسولوں میں سے ہو، سچے رسولوں میں سے ہو، سچے راستے پر۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں کے لیے کیا ہے وہ ایمان نہیں لانے کا۔ آگے تو آپ اس صورت کو بھی جانتے ہوں گے، کبھی اگلے پروگراموں میں اس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ اس بات پر اگر غور کر لیا جائے تو خدا کی حکمت اتنی خوبصورتی سے سمجھ آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، مقام اس طرح سمجھ آتا ہے، اس طرح سمجھ آتا ہے کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک لفظ، ان کی سیرت، ان کی حدیث مبارکہ، ان کی سیرت، ان کی ایک ایک منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سب اس پاک پروردگار کا دیا ہوا نمونہ ہے ہم لوگوں کی زندگی کا۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، تیزی سے خبروں کی طرف چلتے ہیں ویسے بھی وقت میں۔ شیخ رشید کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور پہلے بھی پچھلے دنوں شیخ رشید کو گرفتار کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ رشید کے کیریئر کا، کہ شیخ رشید جو ہے وہ راولپنڈی کے حلقے سے جب سامنے آئے تھے تو حلقہ 57 اور 56 کے پہلے ایک حلقے سے الیکشن لڑتے تھے، پھر بعد میں 2 میں سے لڑتے تھے۔ تو ناظرین، میرا
آبائی گھر جو ہے وہ اس حلقے میں ہے، اور یہ مری روڈ کے اوپر ہے، اور یہ ابھی تک وہاں پر ہمارا آبائی گھر گو کہ ہم اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے وہاں پر موجود ہے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی لال حویلی کے پہلے کے مکین ہوں، اس کے بعد کو جانتے آئے ہیں، اور سب کچھ جانتے ہیں، اور اس بندے کو ان کی پالیٹکس کو بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے 2 بار کنٹیسٹ کیا نواز شریف کے اس پر، اور یہ دونوں بار الیکشن جو ہے پہ در پہ جیتے۔ جب یہ جیتے تو ان کا جو ہے وہ نواز شریف نے ان کو جو ہے وہ منسٹر بھی بنایا ہے اپنے اس میں، لیکن جو ہے وہ کیا ہوا کہ یہ مسلم لیگ نون کے اس پر جیتے۔ تو انہوں نے بعد میں جلسہ کر کے کہا کہ میں یہ دونوں سیٹیں اس کو کیونکہ نواز شریف پرویز مشرف آ چکے تھے، اور نواز شریف کو وہ جلا وطن کرا چکے تھے اور جیل میں بھجوا چکے تھے، تو شیخ رشید نے جلسہ کر کے باقاعدہ یہ بات کہی کہ میں یہ دونوں سیٹیں حلقہ 57 کی اور 56 کی جو ہے وہ امانت ہے نواز شریف کی، اور میں ان کے قدموں میں مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے رکھ دوں گا۔ بعد میں کیا ہوا سب نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ اور جو شیخ رشید تھے ول بی پارٹ آف مشرف دور، اور ایک وہ آرمی کے اعلیٰ کار بن کے رہ گئے۔ مین وائل عمران خان صاحب جب سامنے آئے تو عمران خان کے ساتھ نتھی ہو گئے، اور ان کی تمام ٹائم کی وہ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، اس میں صرف وہ یہی کہتے نظر آتے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف بولنا، ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنا، ان کے بارے میں فور کاسٹ کرنا، اور ان کے بارے میں یہ بتانا کہ جی اب یہ ان کی تباہی ہونے والی ہے، ان کی بربادی ہونے والی ہے۔ جب ان کی گورنمنٹ آئی تو ابھی جو ہے گیٹ نمبر 4 سے یہ فیصلہ آ گیا، گیٹ نمبر انہوں نے اس حد تک آرمی کو ملائم کیا، اور بڑی حیرت کی بات ہے، ویری اسٹرینج، آرمی نے کبھی نوٹس نہیں لیا، دے ڈیڈنٹ ٹیک اینی نوٹس، بہت حیرت کی بات ہے، اسٹرینج۔ پھر کیا ہوا کہ گیٹ نمبر 4 بچے کو گیٹ نمبر 4 یاد ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ عمران خان کے دور میں جو ہے وہ شیخ رشید کا توتی بولنے لگ گیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں قربانی سے پہلے قربانی مسلم لیگ نون کے لیے۔ پھر جب عمران خان آ گئے تو وہ کہتے تھے کہ بس عمران خان جو ہے وہ کپتان کو یہ کر دیں گے، عمران خان یہ کر دیں گے، عمران خان وہ کر دیں گے، اور اکثر ان کی وہ کہ نہیں کہتے ان کی فور کاسٹ ٹھیک نہیں کرتی تھیں، اکثر بیشتر غلط نکلتی تھیں، لیکن وہ دیتے تھے اور اوپنلی دیتے تھے، نو بڈی کین سناب دیم۔ تو یہ کچھ یہاں پر ایک معاملہ جو ان کی شخصیت کا ہے، یہ کچھ تھوڑا سا اس میں ٹوسٹ آتا ہے کہ اس پر بندہ غور کرے، اور وہ ان کا تعلق جو تھا وہ راولپنڈی سے تھا۔ پھر جب وہ عمران خان کے لیے الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور عمران خان نے اپنی جگہ پہ کوئی بندے کھڑے نہیں کیے، تو الیکشن سے پہلے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ شیخ رشید یہاں سے دونوں ملکوں سے جیت جائیں گے۔ اس لیے جیت جائیں گے کہ جب بندہ ہی ان کے اس پہ حکمران پارٹی جو کہ آنا چاہتی ہے اقتدار میں، اور جن لایا جا رہا ہے اور پورے بینڈ باجے کے ساتھ لایا جا رہا ہے، اور پورے برات ولیمے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، تو وہاں پر انہیں بندہ اگر نہیں کھڑا کیا تو وچ مینس کہ وہ شیخ رشید ہی اس علاقے کے دلہ تھے، وہی دلہ بنے۔ اب شیخ رشید کیا ہیں؟ شیخ رشید نے اپنے پیشن گوئیوں کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رکھا، لیکن شیخ رشید نے ایک بار بھی عمران خان کو گورنمنٹ کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ ہر وقت ان سے ڈراتے رہے، یا وہ خود ڈرتے رہے کیا، گیٹ نمبر 4 گیٹ نمبر 4 گیٹ نمبر 4۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب ایک دم سے پتہ چل گیا کہ ملک کو نقصان تو خیر بہت زیادہ 80% پہنچ ہی چکا تھا، کہ باقی 20% بھی پہنچ رہا ہے، اور وہ ملک کے وجود اور انسانیت کو پہنچ رہا ہے، اور ہمیں بتا بھی کوئی اور تھرڈ بندہ رہا تھا۔ تو اس وقت جب یہ فیصلہ کیا گیا تو شیخ رشید نتھی ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے گیٹ نمبر 4 سے بغاوت کر دی۔ گیٹ نمبر 4 سے بغاوت کر دی۔ گیٹ نمبر 4 سے بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیا کرتے تھے کہ جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں بیٹھتے تھے، ان کے اندر کی کہانیاں جا کر کے ان کو بتاتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عمران خان کے جو وزراء ہیں وہ ان پر یہ بلیم لگاتے ہیں
ان کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں. اور وہاں پر کیا کرتے تھے کہ گیٹ نمبر 4 سے جو سے کوئی جو ہے وہ شیاطین جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور سے قبل، تو کچھ خبر لے آتے ہوتے تھے آسمان سے، تو اب جاتے ہیں تو ایک ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ ان کا پیچھا کرتا ہے تو وہ نہیں جا پاتے. اسی طرح جو ہے وہ وہاں پہ جاتے تھے تو وہاں سے کچھ خبر تک لے آتے تھے اور یہاں پر آ کر کے ان کو بتا دیتے تھے. یہ ان کا ایک وہ رشتے کرانے والی ماسی کا ایک کردار جو تھا وہ شیخ رشید کا رہا سارے کا سارا. پولیٹیشین کبھی نہ بن سکے، علاقے کے خواتین کے لیے کام کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی خواتین کی عزت اور توقیر کو بڑھانے کی بجائے اسے زمین پہ لے گئے، اور اپنی طرف سے کتنی ہو سکی خواتین کی توہین کی انہوں نے اپنے سارے دورے. لیکن یہ بات کو ہم ایک جگہ پر رکھتے ہیں ناظرین. آنے والے الیکشن کے آج سمجھے تو 17 تاریخ ہو گئی ہے اور یہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں ناظرین، اور ہمیں اس وقت بہت زیادہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس وقت اس دفعہ کہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بہت تھوڑا ٹائم ان پارٹیز کو ملا ہے اپنی الیکشن کمپین چلانے کے لیے، جو بھی پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی ہیں. اب چونکہ بلے کا جو نشان مسلم لیگ اپنا سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ اب انہوں نے وہ علیحدہ علیحدہ ان کو کوئی نہ کوئی وہ دے دیا جائے گا نشان، اور وہ اس پر کنٹیسٹ کریں گے، اور وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، اور وہ کیا وٹ ایور ہوتا ہے. بہرحال ایک چیز جو سامنے آ رہی تھی وہ ختم ہوگی. اب اس کو ختم ہونے کے بعد ناظرین جب سانپ گزر جاتا ہے تو اس کی جو لکیر ہے اس کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ہر دور میں ہر لوگ کہتے ہیں، ہر دور میں ہر لوگ کہتے ہیں، لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتا، لکیر کو ہر کوئی پیٹتا رہتا ہے. اب شیخ رشید کو جب دوبارہ پہلی دفعہ جب گرفتار ہوئے تو وہ رو پیٹ کے گلے لگ رہے تھے، صحافیوں کے گلے لگ رہے تھے، مجھے بچا لو مجھے بچا لو. اب دوبارہ جب ان کا کردار سامنے آ گیا اور بہت ساری چیزیں پتہ چلا کہ انہوں نے جب وہ لیک آؤٹ کی اور بہت کچھ کیا انہوں نے اور اندر کھانے، تو ان کو جب دوبارہ ان کے بہت سارے اس پہ گرفتار کیا گیا، تو ناظرین نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سپیرا ہمیشہ سانپ کے کاٹنے سے مرتا ہے. یہ نہ مت ہے نہ کہاوت ہے، ایک زندگی کی بہت بڑی سچائی ہے، جسے جب ہم جو بندہ جہاں جہاں اگنور کرتا ہے وہاں پر وہ ڈسا جاتا ہے. سپیرا ہمیشہ سانپ کے کاٹنے سے مرتا ہے. اور یہی کیس نہ صرف شیخ رشید کے اس میں ایک بہت اہم پنڈی کے سیاستدان کے لیے جو ہے وہ ہے اہم، بلکہ بہت سارے لوگوں پر، میں اس میں نام نہیں لینا چاہتی، جاتا ہے. وقت آنے پر ان کو بھی اس چیز کا پتہ چل لگا، جو ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری خیر ہے، منو کچھ نہیں ہوتا، میں تو چلتا رہتا، میرا کیے، میں تو اشارہ توڑ کے گڈی لے کے چلے جاؤں گا، میرے نال سونی کڑی بیٹھی ہوئی ہے، اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو مسئلہ ہی نہیں. یہ تھا. تو ناظرین ہمیں سارا کنسنٹریٹ کرنا ہے اگلے الیکشن پر آنے والے پر. تو اس پر ناظرین دوبارہ سے میں نے آج جو ہے وہ اپنے میرے بہت ہی محترم لائر جو ہیں وہ اپنا محمد یعقوب کانجو صاحب کو میں نے آج پھر دعوت دی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے تھوڑے دنوں میں الیکشن کی کمپین بھی چلے گی، الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ بھی ہوں گے، اور 8 کو فیصلہ بھی ہوگا، اور کس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگا اور سارا کچھ ہوگا. اس کے لیے بہت سارے کویشچن ہمارے ذہن میں بنتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پہلے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ان کو ایمرجنسی میں چونکہ بلایا تھا اپنے اسٹوڈیو میں، ان کی مہربانی کی وہ آگے تھے، لیکن ان کا کچھ تھوڑا تعارف نہیں ہو سکا تھا. تو میں نے آج سوچا کہ آج میں ان پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ میں الیکشن میں آگے چل کر کے ان کو ساتھ رکھنا چاہتی ہوں. تو السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ سفر آپ کا کیسا گزرا؟ ٹھیک ہے؟ آپ شاید لاہور میں حاضری تھی آپ کی مقدمے کی. جی بالکل. اچھا. تو یہ بتائیے کہ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے اپنی وکالت کا جو آغاز ہے، جو ہمارے ناظرین کے لیے تو ضروری ہے، میں تو آپ کو جانتی ہوں، میں تو بلکہ آپ کے علاقے کے اور آپ کے معتبر جو لوگ ہیں جو آپ کے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سے متاثر ہیں، لیکن ناظرین کے لیے بتا دیں کیونکہ آپ بہت خاموش رہ کے پیچھے بیک بینچر پہ بیٹھے کام کرنے والے بندے ہیں، کہ آپ نے وکالت کا آغاز کہاں سے کیا، اور یہ کہ بھی بتا دیں کہ یہ کہیں جاب بھی کی یا کہ ڈائریکٹ مقدمات ہی کی طرف آ گئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے وکالت کا آغاز تو سب سے پہلے میں نے ڈگری لی پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد 2005 میں نے باقاعدہ وکالت کا آغاز کیا. چونکہ ہمارا شعبہ اس طرح سے ہے کہ ہم اس میں پریکٹس کرتے ہیں، جس میں کوئی ایسی جاب وغیرہ نہیں ہوتی، تو ہم اس وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں جس میں ہم ہر روز ایک نئے مقدمے کے ساتھ نمٹتے ہیں. اور اس طرح مجھے تقریباً کوئی 19-20 سال تقریباً مجھے اس وکالت کے شعبے میں ہو جائے. یہ ہمارا لارڈس کا پروفیشن ہے اور اس میں ہمیں ایتھکس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں آگے چلنا پڑتا ہے. نہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی فیملی پہ بھی کوئی اس سے پہلے وکیل تھا، یا کہ آپ کو کالا کوٹ پسند آ گیا تو اس سے کوئی عشق ہو گیا تھا؟ نہیں، میں اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری فیملی میں آلریڈی لائرز ہیں. اچھا. لیکن بالکل ہیں، اور اس میں کچھ گورنمنٹ کی جاب پہ ہیں، کوئی کسی ادارے میں چلا گیا، وہ کسی ادارے میں پریکٹسنگ، مطلب پولیس کے شعبے میں گئے، اور لاء کے شعبے میں اس میں آپ چلے گئے، پروسیکیوشن کے شعبے میں چلے گئے جنہوں نے لاء پڑھا. تو ایک آدھی جو تھے ہمارے پریکٹسنگ لائر، تو وہ اب کافی بوڑھے ہو چکے ہیں. لیکن میرا جی کافی سینئر تھے اور پریکٹسنگ لائر تھے. میں نے ان سے تھوڑا بہت متاثر بھی ہوا، مجھے کوئی اتنی نو ہاو نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں لاء پڑھوں. میں نے ساتھ ساتھ ایم اے بھی کیا، ساتھ ساتھ لاء بھی کیا. تو اس حوالے سے پھر میں نے اپنے پروفیشن کو جوائن کر لیا. یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، آپ ماشاء اللہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو یہ کمنگ الیکشن ہے ملک میں، جو آ رہا ہے کمنگ الیکشن، یہ اس سے ایک اسٹیبل حکومت بن پائے گی؟ تھوڑا کم نہیں رہ گیا ٹائم؟ دیکھیں، جب عمران خان کی حکومت تھی اس کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک آئی. اس کے بعد اے پی ڈی ایم کا اتحاد تھا، اور وہ اگست میں ان کی حکومت ختم ہوئی. اور 3 دسمبر کو جو ہے 2023 کو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے ود دی کنسنٹ آف پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پارٹیز کی کنسنٹ کے ساتھ ڈیٹ اناؤنس کر دی. تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 90 ڈیز کے اندر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس سفیشینٹ ٹائم جو ہے وہ ہے الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے. بہت تھوڑے دن نہیں رہ گئے. تھوڑے دن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتہ تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے. اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد یہ تو پارٹیز کی اپنی ڈیلیئنگ پالیسی کہہ سکتے ہیں یا کیا ہے، ادروائز تو جتنا پہلے ٹائم ملتا تھا وہی ٹائم ان کے لیے اس وقت بھی ہے. تو نارمل ٹائم 90 ڈیز ہے، یعنی کہ اگر اسمبلی جو پارٹیز کی ایبلٹی پر ہے کہ کیسے وہ ٹائم کو گین کرتے ہیں، یہ ٹائم کو کیسے گین کرتے ہیں اور کیسے مطلب لوہا گرم دیکھ کے اس کو ہٹ کرتے ہیں اپنی چیز. ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد جلسے کریں، جلد سے اگر نہیں بھی کر سکتے ہمارے پروگرام کے طور سے جی آپ کہہ رہے ہیں پارٹیز میٹنگ آلریڈی ہو رہی ہیں. پارٹیز جو ہیں وہ ان ہیں، پارٹیز جو ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں گھر. انہوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں، اور جو الیکشن کا 2017 کا ایکٹ ہے اس کے مطابق ایک جو پروسیجر پرووائڈ کیا گیا ہے، وہ اپنے اپنے نامینیشنز پیپر دیے ہیں. ان کی پارٹیز کو جو نشان الاٹس ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں، وہ اپیلوں میں گئے ہوئے ہیں جو کنٹیسٹنٹس ہیں. اس طرح سے باقاعدہ ایک جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. ماحول گرم ہے، بالکل ماحول گرم ہے. جی. ڈو یو تھنک کہ اس میں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے جلسے میں یا جلوس میں بندے زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جیت جائے گا، یا کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے؟ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پارٹیز کی جو پریویس ہسٹری ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ میرے خیال میں جو بڑی 3-4 جماعتیں ہیں ان کو ایک 2 موقع مل چکے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یہ بھی ان ایکسپیرینسڈ ہیں یا ان ایکسپیرینسڈ ہیں، تو ان کو یہ مواقع ملے ہیں اور انہوں نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ آگے چلنا ہے. جی. تو اب دیکھیں نیکسٹ پارٹی جو ہے وہ جو بھی مطلب اس سے اثر پڑتا ہے لوگوں کی کمی یا بیشی سے، لوگوں کی کمی بیشی ہجوم ہے یا کم ہے. مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک بنایا ہوا تھا نا انہوں نے فنامنا کہ جی بندے زیادہ آگے، وچ مینس کہ یہ جیت جائیں گے. تو کیا آپ ایز اے لائر کیا سمجھتے ہیں؟ پاپولیرٹی کا انحصار ظاہری بات ہے کہ ووٹ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اب کتنے ووٹ ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ یوتھ ہو اور کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر سے لائے ہوئے بندے ہوں،
لیکن اصل جو میجورٹی ہے وہ تو ووٹ ڈے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو پتہ چل صحیح ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے قانون دان کا جو کردار ہوتا ہے وہ ہمارے نظام حکومت میں کس قدر اہم ہوتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ حکومت سازی میں ایک وکیل کا کیا کردار ہوتا ہے؟ یہ اس پر اگر تھوڑی اس طرح روشنی ڈالیے کہ میرے ناظرین سمجھ سکیں کہ ہر جس طرح اپنا صحافیوں کا کردار کھل کے سامنے آ جاتا ہے، پولیٹیشنس کا آ جاتا ہے، اس طرح آ جاتا ہے اپنا اس کا عدلیہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، عدلیہ نے یہ کہہ دیا، وہ کر دیا، یہ فیصلہ غلط ہو گیا، وہ گیا. ججز وکلا جو بھی ہائر کرتے ہیں، نیب کرتا تھا، یہ کرتے ہیں اپنا الیکشن کمیشن کرتا ہے. تو یہاں پر اب ڈیفائن کریں یہ رول کہ یہ کس طریقے سے قانون سازی میں کتنا اہم کردار جو ہے وہ ایک وکیل کرتا ہے، وہ کس طرح سچویشن کا کرتا ہے، اس میں کیا رول ہوتا ہے اس کا حکومت سازی میں؟ لائر جو ہوتا ہے، جب میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہو یا ایک پرائیویٹ آدمی ہو، جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ ایز اے کلائنٹ ہی آتا ہے. جی جی. تو چاہے وہ نیب ہو، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے سپریم کورٹ میں جانا ہو یا چاہے لوور کورٹس میں جانا ہو، تو وہ ایک کلائنٹ کا کیس جو ہے اس کو لے کے جاتا ہے. جہاں تک اس میں جہاں تک بات ہے کہ لیجسلیشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لائر جو کیس لڑ رہا ہوتا ہے کسی کورٹ کے اندر، وہ اس کے کلائنٹ کا کیس ہوتا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے یا کسی گورنمنٹ کے بیہاف پہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس کیس کو سپریم کورٹ کے سامنے اسسٹ کرتا ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان یا جو بھی لوور کورٹس ہیں وہ اس کورٹ کو سفٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر وہ ڈیسیجن کرتی ہے، فیکٹس کے اوپر اور قانون کے اوپر جو فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، وہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ ہماری قانون آئین جو ہے 1973 کا، وہ اس میں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جب یہ جاتے ہیں قانون سازی کے لیے تو پارلیمنٹ کا کردار ہے. تو اس میں ہماری پارٹیز جو ہیں وہ پریفر کرتی ہیں کہ لائرس کو انگیج کیا جائے، نیشنل اسمبلی میں ہو جائے یا پروونشل اسمبلی میں ہو جائے یا سینٹ میں ہو جائے، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. تو سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ لائرز ہیں، تو اس لیے لائرس کو وہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اس معاملے میں. میں جب سے میرے اتنے سال ہو گئے ہیں، میرے پیچھے دیکھا جائے تو 25 سے بھی اوپر سال ہو گئے ہیں یہ پروسیڈنگ اپنے سپریم کورٹ کا تو خیر بھی اٹینڈ کرتی رہی، یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی کرتی رہی، قومی اسمبلی سینٹ کی، اپر لا لوئر لا، تو اس میں اپر ہاؤس لوئر ہاؤس سوری. تو اس میں یہ میں نے دیکھا کہ ہر بات پہ کہتے ہیں قانون کی یہ شک یہ کہتی ہے، قانون کی یہ شک یہ کہتی ہے، قانون کی یہ شک یہ کہتی ہے. اس میں کوئی تو تیسری کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ سارا قانون ہی گھر چکر ہوتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قانون باقاعدہ پولیٹیشین اس کو ایسے کیسے استعمال کرتا ہے؟ پولیٹیشین جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہونا چاہیے. میری پہلی جو ہے بات کہ اگر اس کو لیجسلیشن کا نہیں پتا تو وہ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھے. تھوڑا بہت لا ضرور آنا چاہیے، مسٹ ہے کہ وہ اس کو قانون کا بارے میں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اسمبلی میں وہی شخص جا سکتا ہے جس کو قانون سازی کے بارے میں، جو اپنے رائٹس کو، اپنے عوام کے رائٹس کو، جس کے ووٹس کی بنیاد پہ وہ آتا ہے، اس کو اس کے رائٹس کو استعمال کرنا، اس کے ووٹ کا اصل جو حق ہے استعمال کرنے کا پتہ ہونا چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے ماشاء اللہ. تو یہ بتائیے کہ ہمارے یہ عدالتوں کے اندر جو انتہائی اہم نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں، جن کے لوگوں کی پرسنل لائف کے اوپر اس کا بہت اثر ہو رہا ہوتا ہے، ایک کسی خاص طبقے کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، کسی خاص شخص کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ 15 20 25 سال ڈیلے ہو جاتے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں آتا. جبکہ پولیٹیشین کا چھوٹا سا بھی مقدمہ ہوتا ہے، راتوں کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، دن کو بھی کھل جاتی ہیں، چھٹی والے دن بھی کھل جاتی ہیں، عید والے دن بھی کھل جاتی ہیں. تو یہ آپ کو بھی نہیں عجیب سا لگتا؟ اس پر لوگوں میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ وکلا لوگ اور یہ آپ عدالتیں؟ سول رائٹس ہیں، اور
جو آرٹیکل 185(3) ہے اس کے تحت یا 199 کے تحت کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو کہ پبلک انٹرسٹ یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جس کو پرائورٹی دی جاتی ہے. اب دیکھیں سپریم کورٹ کی ایک اوریجنل جورسڈکشن ہے اور ایک ہے اپیلیٹ جورسڈکشن. اوریجنل جورسڈکشن میں وہ انتہائی عام نوعیت کے جو معاملات ہوتے ہیں جو مشتمل ہوتے ہیں رائٹس کے اوپر لوگوں کے، اس کو وہ جلدی ڈٹرمن کر دیتی ہے. جہاں پہ رائٹس آ جاتے ہیں سول یا کرمنل نیچر کے، اس میں پروسیجر ایک لینتھی پروسیجر پرووائڈ کیا گیا ہے جو کہ بیس کرتا ہے ایویڈنس کے اوپر. تو جو جس طرح سے ڈٹرمنیشن آف رائٹس کے لیے، چاہے وہ کرمنل سائڈ پہ ہو یا سول سائڈ پہ ہو، تو اس کے لیے وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایویڈنس کے لیے. تو ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہوئے یا انویسٹیگیشنز ہوتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے، جو عدالتیں یا وکلاء جو ہے وہ ٹیک کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم ہو جاتا ہے. اچھا جی جسٹس ڈیلیڈ آپ کہہ رہی ہیں، جسٹس ڈیلیڈ اس وجہ سے ہو جاتا ہے. ادروائز کہتے ہیں نا کہ ڈیلیڈ جسٹس ایکچولی ڈینائڈ آف جسٹس. تو یہ تو بات ایک اپنی جگہ پہ مجھے ایک بہت اہم اچانک بات یاد آ گئی ہے جو آج میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کے دور میں دیکھیں ہر گورنمنٹ اپنے یہاں برا سے بری گورنمنٹ بھی تو کوئی اچھے کام کر لیتی ہے اور اچھی سے اچھی گورنمنٹ بھی کچھ برے کام اس کے دور میں بھی ہوتے ہیں. تو عمران خان کے دور میں ایک کام ہوا جو کہ مجھے بہت پسند آیا، اور اگر وہ کیری آن رہے ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ تسلسل برقرار نہیں رہتا. اس کے لیے پر آپ ضرور روشنی ڈالیں گے کہ عمران خان کے دور میں، تحریک انصاف کے دور میں یہ چلا کہ جو لوگوں نے آل اوور دا کنٹری جو ہے وہ کتنے سالوں سے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو عمران خان نے ایک قانون لیا، ایک لا لیا آپ ہی لوگوں کے سارے، اور ایک وہ بنا کر کے ایک محکمہ بنایا، اور ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنا جو بھی کیس لے کے جاتا تھا تو اس نے کئی صحیح جنرل لوگ میرے پاس آئے، ان کی جو ہے وہ زمینیں انہوں نے بازیاب کرائیں. عمران خان کے دور میں ایسا اچھا کام بھی ہوا ہے جس کی کہ آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں. وہ کہ یہ کیری آن آگے نہیں چل سکا، درمیان میں ہی انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا تحریک انصاف کا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ اگلی گورنمنٹ اگر آئے تو اسے کس طرح جاری رکھے، اور اس کے لیے ایک لائق ٹیم ہائر کرے، ایک آرگنائزیشن ہائر کرے، یا کیا کرے؟ ایک تو اس پہ جواب دیجیے، بڑا ڈیٹیل میں جواب دیجیے. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ جو ہے اس ملک کا ایک کنبہ ہے، ہر اس کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. سرکاری ملازمین ہے، پرائیویٹ ملازمین ہے، اپنا بزنس مین ہے، چھوٹا طبقہ ہے، بڑا طبقہ ہے. مطلب یہ رائٹ تو ہر ایک کا بنتا ہے نا کہ ایک گھر ہر ایک کا ہو، اور یہ گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے کہ ہر بندے کو ایک اپنا چھت پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کی اتنے عرصے سے زمینیں ہی لوگ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ملک میں تو یہ کیسز اتنا عام ہو گیا ہے کہ آرام سے کسی دوسرے کی زمین لی اور 100 بندوں کے آگے بیچ دی، اور قبضہ گروپ آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا، اور وہ عدالت میں کیس گیا، اور وہ چلتا رہا. تو یہ عمران خان کی حکومت میں ہوا. تو ایک اس کا اور ایک اسی گھر کا، ان دونوں کا آپ پہلے اس کا ڈیٹیل میں جواب دیجیے. مطلب میرے ناظرین کو یہ پورا کہتا کہ ان کو صحیح جواب ملے. دیکھیں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 آلریڈی ان فیلڈ ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح سول کوڈ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت قبضہ لیا جا سکتا ہے. اسی طرح کرمنل سائڈ پہ بھی ہیں مجسٹریٹ کے پاس اختیارات. تو یہ قبضے کے حوالے سے آپ اگر بات کر رہی ہیں اسپیسیفکلی، تو وہ قانون آلریڈی موجود ہے. ہاں اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ اسپیڈلی جو ہوا، وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے بہتر طریقے سے اس کو پرفارم کیا، اور انہوں نے لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی. اگر یہ ہوا تو قابل اچھا، تعریف ہے. جی نہیں تو آگے ایسے کیری آن کیسے، یہ اس کو تسلسل برقرار رکھنا چاہیے نا. آپ اس کے لیے کیا میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے لیے کیا ایک ادارہ بنانا چاہیے، یا کوئی ایک انسٹیٹیوشن لائر کا ہونا چاہیے، یا ایک پوری وہ بنا دے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ یہ لوگوں کی جو ہے وہ زمینیں اتھیائی بھی واپس دلائے گی. مطلب اس کے لیے ایک محکمہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ محکمے تو موجود ہے جی، پولیس موجود ہے. نہیں وہ کام تو نہیں کر رہی نا اس طرح عمران خان نے یہ کروایا کام. جی
اس طرح آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگلی قوم پہ اس طرح اس نے ایک وزیر اعظم پروگرام کو اس طرح کا انیشیٹ کیا تھا کہ وہ آپ اپنی کمپلینٹ لانچ کریں اور اس کمپلینٹ کو وہ محکموں کی طرف بھیج دیتا تھا اور محکمے جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرتے تھے، یا اگر نہیں ہونا ہوتی تھی تو وہ بھی اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ اسی طرح کی اسٹریٹجی اگر یہاں پہ بھی اپنائی جائے، اس میں لائرس تو ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا کردار ایک پرائیویٹلی طور پہ کرنا ہے، اگر گورنمنٹ اپنے طور پہ کرتی ہے تو اس کے لیے وہ اپنے جی بالکل کر سکتی ہے، اور وکلاء کو ہائر کرنے کے لیے صرف اس کو اگر ضرورت پڑتی ہے گورنمنٹ کو تو وہ تو عدالتوں کے لیے پڑتی ہے، تو باقی جو اس کے پاس ایگزیکٹو ادارے ہیں تو اس کا باقاعدہ استعمال کر کے اس کو پراپر طریقے سے فنکشن کر کے تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے گورنمنٹ جو ہے اس کو رن کر سکتی ہے، کیونکہ ایک جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی گورنمنٹ کو اچھے طریقے سے نہیں چلائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی گورنمنٹ فلاپ ہو جائے گی۔ جی نہیں، ایک بندہ جب مقدمہ لے کے جاتا ہے کہ یار میری زمین اس طرح اس بندے نے کر لی اور میں وہ محروم ہو گیا، تو اس کیس کی ایک چھان بین بھی تو ہوتی ہے کہ آیا اس میں کتنی سچائی ہے، آیا اس میں کیا ہے، اس کے لیے بھی تو ایک لیگل بندے کی ضرورت پڑے گی، نہ کہ کسی عام۔ دیکھیں یہ انڈیویجول کا رائٹ ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی پرائیویٹ بندے کی لینڈ ہے تو وہ انڈیویجول کا رائٹ ہے، تو وہ انڈیویجول کا رائٹ جو ہے وہ اپنے رائٹ کو کیس کی کون کرے گا؟ ایک قانون دان کرے گا یا کہ کوئی اور محکمے کے لوگ کریں گے؟ قانون سب سے پہلے وہ اپنا رائٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے جس شخص کے پاس جائے گا وہ کوئی نہ کوئی لائرس ہی ہوگا، اس کو وہ انگیج کریں گے، وہ کورٹ میں ان کا مقدمہ جو ہے وہ رکھیں گے، اور کورٹ ہاں جو دوسری سائڈ سے جو ڈیفینس ہوتا ہے اس میں پروسیکیوٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں اٹارنیز بھی ہوتے ہیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اٹارنی یا ڈسٹرکٹ اٹارنی، یا اس سے اگر ہائی لیول پہ جائیں تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہوتا ہے، یا اٹارنی جنرل پاکستان ہوتے ہیں، اس طرح یعنی گورنمنٹ اپنا انہوں نے انگیج کیے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنی سائڈ جو ہے وہ بالکل لیکن مور اس پہ کرنی چاہیے آپ کو، یہ تو ہوگا زیادہ سسٹین، مطلب یہ کہ اس کی کئی ہمارے یہاں پالیسیوں کا تسلسل آپ کو پتہ ہے، ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کا پالیسی کا تسلسل جو اچھی پالیسی ہوتی ہے نہیں رہ باقی رہتا، ہمارے یہاں یہ ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال؟ اچھا میں آپ سے دوسرا جو میرا کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ ایک فرد ایک کنبے کا، چاہے وہ کسی بھی زندگی کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، ایک گھر دینا حکومت کا فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی واک آف لائف سے رکھتا ہے تعلق، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس کا رائٹ ہے اور گورنمنٹ کو اس پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے حکومت کو کیا اقدامات ہیں؟ اس کے بعد میرا آخری کوشچن ہوگا جو انتہائی اہمیت کا، میرے کو بہت امپورٹنٹ، میں نے آخر میں رکھا، پہلے اس کا جواب دے دیجیے۔ آئین کے مطابق تو جو گورنمنٹ ہے اس کو رائٹس جو ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں، پیپلز رائٹس ہیں جو کہ آئینی طور پہ آرٹیکل 1 سے لے کے 25 تک اور اس سے آنورڈ بھی ہیں، وہ تو اس میں ساری چیزیں یہ کہ رائٹ آف ایسوسیشن ہو جائے، رائٹ آف آپ تعلیم کے لیے ہو جائے، صحت کا ہو جائے، یا اس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھت کے لیے ہو جائے، پروٹیکشن ہو جائے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی حقوق میں آتی ہیں، تو بنیادی حقوق کا خیال رکھنا گورنمنٹس کا ہی کام ہوتا ہے۔ ہمارے سب سے زیادہ جو کم توجہ دی جاتی ہے وہ ایک چھت پہ دی جاتی ہے، گھر پہ دی جاتی ہے، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ڈپرائیو طبقہ رہ گیا ہے، وسائل کی پراپر تقسیم نہیں ہے، اگر وسائل کو باقاعدہ طور پر تقسیم کر دیا جائے، سامنے لائیں گے نا، جی ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اچھی گورنمنٹ اچھی لوگ سامنے لے کے آئے گی تو اس سے اچھی گورنمنٹ جو رن کی جا سکتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا میرا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور آخری کوشچن ہے آپ سے، آئی ہوپ آپ تھکے تو نہیں ہوں گے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ایک شعبہ ہے، کوئی بھی ہے لائف کا شعبہ، پلیز میرا یہ کوشچن ذرا غور سے سنیے گا، آئی ایم ریکویسٹنگ یو، کسی بھی شعبے میں زندگی کے جس میں کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر ایک بندہ ہے وہ بار بار کسی بھی محکمے کے اندر ہے، پرائیویٹ ہے یا کہ سرکاری ہے یا پھر وہ ہے نیم سرکاری ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہر صورت میں، تو ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے تو وہ لائن اپ میں لگا ہوا ہے کہ یار اس میں مجھے بھی جاب مل جائے،
کیونکہ وہ کوالیفائی کرتا ہے، وہ میرٹ پر ہے. لیکن گورنمنٹیں بدلتی رہتی ہیں، اقتدار میں جو اوپر کا ہائی لیول کا بندہ ہوتا ہے 22ویں گریڈ کا اس کے کا، یا کہ پھر اگر سیمی گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو اس لیول کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا، یا پھر وہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن وہ جو بندہ ڈیزرونگ ہوتا ہے اور وہ جو میرٹ پہ ہوتا ہے اس کی باری کبھی نہیں آتی. تو میں اب جو کوشچن ہے وہ میرا وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے یہاں کبھی کوئی حکومت ایسا نظام بنا سکے گی کہ ایک بندہ ہے، اس نے 10 سال پہلے ایک شعبے کے لیے اپلیکیشن دی تھی، وہ ایلیجبل تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی ایجوکیشن کی مطلب 8 سال پہلے دی تھی، 5 سال پہلے دی تھی. اب جو ہے وہ آگے مور دین اس کی جب ضرورت پڑی ہے ایکسپینڈ کیا اس نے، اور یا پھر یہ کہ کام کی نوعیت بڑھی ہے آگے اور ضرورت پڑی ہے لوگوں کی مزید مور ہائر کرنے کی، تو کیا اس بندے کو نہیں پہلے جانا چاہیے لیٹر، چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی تھی، کہ یہ بندہ تھا، اس نے کیا تھا، اگر وہ اس کی سروسز کو ہائر کیے جائیں، اس کے بعد وہ میرٹ پہ آتا ہے، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے، اس سے اچھی جاب کو حاصل کر چکا ہے یا کچھ زندہ ہے تو وہ نہیں رہا، پھر آپ دوسرے بندے کو لے کر آئیں. ہمارے ہاں یہ کتنی زیادہ زیادتی ہوتی ہے اس معاملے میں میرٹ کے لحاظ سے. ہمارے اتنے کوالیفائڈ لوگ اس حد تک لوور پروفائل پہ جا کر کے جاب کرتے ہیں، سانسوں کا اور زندگی کا رابطہ قائم رکھنے کے لیے. آپ کو کیا دکھ نہیں ہوتا؟ آپ نئی آنے والی گورنمنٹ کو اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے پلیز؟ دیکھیں، اپنے پوری عوام کا تقریباً دکھ جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا کہ کیسے مجھے حقیقت میرے دل کے اندر دکھ. سب سے پہلی بات ہے کہ ایجوکیشن کا معیار کہ وہ کیسا ہے ہمارے پاکستان کے اندر. سب سے پہلے تو ہمیں اس کو بہتر بنانا ہے. دوسری بات، آپ پالیسی کے تسلسل کی بات کر رہے ہیں. اگر ہمارے ملک میں گورنمنٹس کی تبدیلی سے اگر پالیسی جو ہے وہ تسلسل میں رہتی ہے، جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی یا اس سے بہتر اگر پالیسی کو وہ لے کے آئے تھے، اگر وہ تسلسل میں رہتی ہے تو وہ سب کے لیے بہتر ہوتی ہے. اب جہاں تک آپ میرٹ کی بات کر رہی ہیں، تو میرٹ اگر ایک کوالیفائڈ بندے کا رائٹ بنتا ہے تو اس کو پریفرنس جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے. ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی خامی ہے وہ صرف ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہے، گورنمنٹ کے اندر کھول کے رکھیے سامنے. ہاں، صرف نہ صرف گورنمنٹ کے اندر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بلکہ گورنمنٹ میں تو بہت زیادہ ہے، برائبری ہے، اس میں نیپوٹزم آ جاتی ہے، اس میں رشوت آ جاتی ہے، سفارش آ جاتی ہے. اس طرح کے کافی فیکٹرز ہیں جو میرٹ کو کھا جاتے ہیں. جی تو ان کو کیا کرے گورنمنٹ، کیا کرے؟ ایسی پالیسی حکومت کے لیے مسٹ بھی کہ وہ اپنے اس پروگرام میں رکھے، اپنی گورنمنٹ بناتے وقت رکھے. اس کے لیے آپ کیا ایک بہت ہی ٹھوس قسم کی تجویز دیجیے گورنمنٹ کو. ٹائم بھی ایک مورخ تھا، وہ کہتا تھا کہ جی وی ہیو نیور لرنڈ فرام دا ہسٹری. پاکستان کی تاریخ میں آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھی کہ جو بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرے ان چیزوں کے اوپر، صحت کے مسائل کے اوپر، تعلیم کے مسائل کے اوپر، بنیادی حقوق کے مسائل کے اوپر. بنیادی حقوق کے مسائل دیکھے جائیں تو ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ بالکل ہی مطلب ایک اس میں سے ایسی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو غربت کی لائن سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. تو اسی طرح صحت کے مسائل جو ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس اتنے زیادہ ہاسپٹلز ہیں، ایجوکیشنز کے ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں، لوگ جو ہیں وہ تعلیم، پہلے تو چلیں آپ یہ کہیں کہ تعلیم حاصل کرنا، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، تو مجبوراً وہ ان کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ پڑھ بھی جائیں تو. تو اس طرح سے گورنمنٹس کی پالیسیز جو ہیں وہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے، میرا ظاہری بات ہے اس کے لیے پیغام یہی ہوگا کہ عوام کی فلاح اور عوام کی بہبود اور ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو سب سے پہلے مستحکم کریں. اگر پاکستان کی معیشت مستحکم ہو جائے گی تو تمام لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ملیں گی، جس کا کہ سبق ہمارے دین اسلام نے. جی بالکل، جس کا سبق. تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت دیا، اور میں آپ کو ہمیشہ تکلیف دیتی رہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے ناظرین کو بہت زیادہ اچھا بریف کیا. ناظرین، ہم بات یہاں پہ یہ کر رہے ہیں
नई गवर्नमेंट हर दफ़ा आती है। इस दफ़ा जो सिविल गवर्नमेंट आ रही है, हमारी उम्मीदें से ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला कि ना सिर्फ ये कि जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इदारे जो हैं वो उसमें इंटरफेयर करते हैं और उनकी इंटरफेरेंस से गवर्नमेंट्स आती हैं, ना सिर्फ ये कि उनका किरदार थोड़ा कम होगा और बतदरीज कम होता जाएगा, जो कि हमें नज़र आ रहा है, हमारा तजर्बा हमें बता रहा है, बल्कि ये जो गवर्नमेंट आएगी इसके पास पावर होगी और ये स्टेबिलिटी पैदा करेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन से लेकर के इकनॉमिकली हम बहुत नीचे चले गए हैं और हमारे तमाम इदारे नाजरीन बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। हमारे डिज़र्विंग लोगों को जो काम महीने का करते हैं, उनको तनख्वाहें, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे, उनकी मेहनत के पैसे नहीं उनको मिल रहे। इस हद तक हम नीचे चले गए हैं, इस हद तक हम मॉरली नीचे चले गए हैं। और सोशल मीडिया ने एक तबाही फैला रखी है इस मुल्क के अंदर, जो सिर्फ नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो नाजरीन, में हम इसी सोशल मीडिया के तहत आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट आएगी तो हम उसके लिए ये बैंड बाजे बजाएंगे कि ये आ जाएगा, ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, इनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए। ये बात मीडिया के साथ साथ हम ये क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं कि हमारे जो काबिल हजरात हैं, वो हमारे जो इंटेलेक्चुअल हजरात हैं, तजर्बेकार हैं, वो लोगों को बताएं कि भी गवर्नमेंट आएगी तो उसको इन नुक्तों की तरफ भी तवज्जो देनी होगी जो मासेस आपको वोट देते हैं। ये याद रखिए, इस 2024 में अगर वोटर के साथ किसी किस्म की सिविलियन गवर्नमेंट करेगी इस तरह का कि उनके हाल बुरा करेगी या उनके साथ अच्छा नहीं करेगी, उन्हें मेरिट पे नहीं चलाएगी, उनके मसाइल हल नहीं करेगी, उनकी ग्रास रूट लेवल पर उनके प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगी, तो फिर ये याद रखिए कि वोटर्स जो है वो मायूस तो आज तकरीबन हो चुका है, वो पीछे हट जाएगा। तो वोटर्स को गेन करने के लिए, वोटर्स को अपने हाथों में रखने के लिए, अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, वो इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, इस मुल्क को आगे चलाने के लिए अपने काबिल लोगों को, अपने पढ़े लिखे लोगों को और अपने जो हमारे मुल्क का असासा हैं उनकी जो अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अवाम के मसाइल को, जो पिसी हुई अवाम है, हल करना है और उसके लिए तजावीज़ सामने लानी है, ताकि इस तरह की तजावीज़ मीडिया सामने लेकर आए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे निजी मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस तरह की तजावीज़, ताकि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो सही तरह जो है वो अपने काम को सर अंजाम दे सके। आज का प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद नाजरीन, आप अपने इर्द गिर्द जो है वो अपना ख्याल, बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द जो भी आपके पास जो है वो ज़रूरतमंद लोग हैं, बेआसरा बेयार मददगार लोग हैं, बेवा यतीम लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनके भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। फीडबैक देना ना भूलिएगा और ये प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद।